اقرأ وخيا ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان. إن الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. قابل احترام بزرگوں، خواتین اور روزی نوجوان ساتھیوں، اس سیریز میں جس میں کانسیپٹ اور میسیج ہر رکوع کا بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کی 9th ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل تک ہم سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کے 29 رکوع تک سبق حاصل کیے ہیں، جس میں سے ہر رکوع سے ایک آیت سے ایک پیغام لینے کی کوشش کی ہے. جیسا گزشتہ بار بھی آپ سے کہا گیا تھا، ہر آیت میں ڈھیر سارے پیغامات ہیں، لیکن وقت کی نوعیت کے حساب سے ہم ہر آیت سے ایک پیغام لینے کی کوشش کر رہے ہیں. آج انشاءاللہ سلسلہ شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 رکوع نمبر 30 سے. رکوع نمبر 30 میں جو آیتیں ہیں وہ آیت نمبر 232 سے لے کے آیت نمبر 235 تک ہے. اس رکوع کا کانسیپٹ پیغام اس طرح ہے. اس رکوع میں طلاق دی گئی عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور اس رکوع میں بیوہ عورت کی عدت کتنی ہوگی اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور ان کے علاوہ کچھ اور دیگر باتیں جو طلاق شدہ عورتوں سے متعلق ہے یا طلاق سے متعلق ہے، وہ باتیں اس رکوع کے اندر بیان کی گئی ہیں. یہ اس رکوع کا کانسیپٹ ہوا. اس رکوع سے پیغام حاصل کرنے کے لیے جس آیت کو ہم نے چنا وہ آیت نمبر 233 ہے، جو زندگی کے تمام تر معاملات میں مجھ کو اور آپ کو ایک اہم اصول بتاتی ہے. آیت اس طرح ہے: لا تکلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود. ترجمہ اس آیت کا اس طرح ہے: کسی جان پر، یعنی کسی نفس پر، کسی انسان پر، چاہے مرد ہو یا عورت ہو یا بچہ ہو یا بوڑھا ہو، کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بڑھ کر بوجھ نہ ڈالا جائے. یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جو طلاق شدہ عورتوں کے متعلق احکامات دیے جا رہے تھے، تو کہا گیا ان عورتوں کے اوپر زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے، یا طلاق ہونے کے بعد ان کے اوپر زور زبردستی نہیں کرنی چاہیے، ان کے ساتھ وہی احکامات کے مطابق چلنا چاہیے جو احکامات اللہ عز و جل کے مطابق نازل کیے ہیں. آیت سے جو پیغام مجھ کو آپ کو لینا وہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے واضح طور پہ اس آیت میں نصیحت کر دیا جو زندگی گزارنے کے لیے میرے اور آپ کے لیے ایک اہم اصول بنتا ہے کہ کسی بھی جان پر، اگر آپ ایک باس ہیں یا مینجمنٹ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے انڈر میں کچھ امپلائیز کام کرتے ہیں، آپ ایک عہدے پہ فائز کر دیے گئے ہیں، آپ کے نیچے کچھ لوگ کام کرتے ہیں، یا آپ گھر کے بڑے ہیں، آپ کے نیچے کچھ لوگ جو سو ماتحت ہے، تمام تر ذمہ داروں کو اس بات کا حکم دے دیا گیا ہے، اور ہر آدمی ذمہ دار ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت اپنے شوہر کی گھر کی ذمہ دار ہے، اس سے ضرور پوچھ گچھ کی جائے گی، تو عورتیں بھی اس بات کو توجہ سنیں. اور کہا گیا شوہر اپنے سارے گھر کا جو سو ذمہ دار ہے اس سے ضرور پوچھ گچھ کی جائے گی کہ بیوی کے ساتھ کیا معاملات کیے، بچوں کے ساتھ کیا معاملات کیے، ان کے پرورش کے لیے کیا معاملات کیے، ان کی تعلیم کے لیے کیا معاملات کیے، ان کی روزی رسائی کے لیے تم کیا معاملات کیے. ہر ایک سے مکلف ہے، ہر ایک پوچھا جائے گا. لیکن اللہ عز و جل نے ہر انسان کو آیت میں زندگی کا وہ اصول بتایا جس میں کہا گیا کوئی جان کسی دوسرے پر اسی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے. یعنی پہلی بات تو یہ کہ ایک تو اللہ عز و جل سے ڈرتے ہوئے کسی بھی جان پر اس کی طاقت زیادہ بوجھ نہ ڈالے. دوسری بات یہ ایسا بوجھ کسی کے اوپر ہم ڈالیں، مثال کے طور پہ آپ کے انڈر میں امپلائیز کام کرتے ہیں، یا آپ اسکول چلاتے ہیں، آپ کے انڈر میں ٹیچرز کام کرتے ہیں، آپ کا گھر چلاتے ہیں، گھر میں آپ کے کام والی آتی ہے، کام والی سے معاہدہ ہوتا ہے کہ برتن بھی دھونا ہے، کپڑے بھی دھونا ہے. لیکن ایک بار جس چیز کا معاہدہ ہو جائے اپنے امپلائی کو اسی کے تحت رکھنا یہ درست عمل ہے. لیکن یہ بات جان لیجئے کہ عام طور پہ ہوتا یہ کہ معاہدے تو امپلائی سے کر لیے جاتے ہیں، معاہدے اپنے ماتحت لوگوں سے کر لیے جاتے ہیں، لیکن ہوتا یہ کہ بوجھ دھیرے بدھیرے بڑھاتے چلے جاتے ہیں. جس بات کا اندازہ بوجھ
ڈالنے والے کو نہیں ہوتا لیکن کام کرنے والے کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا کہ بھئی معاہدہ کام کے شروع میں جاب پہ رکھتے وقت میں تو ہم سے نہیں ہوا تھا, گھر میں کپڑے دھونے کی بات ہوئی تھی اور اس کے بعد جو ہے سو برتن دھونے کی بات ہوئی تھی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو سنبھالنے کا بھی بوجھ ہم پر بڑھا دیا گیا. تو جب کبھی معاہدے میں کسی چیز کی تبدیلی ہے, یہ بات کا لحاظ میں آپ رکھ لیں, سامنے والے کی طاقت سے زیادہ بوجھ اس کے اوپر نہ ڈالیں. ہاں معاہدے میں تبدیلی ہو رہی ہے کسی چیز کی, یا جو ہے سو آپ سامنے والے کے اوپر بوجھ بڑھا رہے ہیں, تو میرے اور آپ کے لیے بات لازم ہے کہ اس کا معاوضہ بھی بڑھایا جائے, یا اس کی سیلری بھی بڑھائی جائے, یا اس کا عذر جو دیتے ہیں, جو پے ہم کرتے ہیں, اس کو بھی بڑھایا جائے. اس لیے کہ بوجھ بڑھ رہا ہے تو اس کے لیے جو سو عذر بھی بڑھنا چاہیے. آپ اس کے اوپر بوجھ بڑھائیں گے, اس کے لیے آسانی بھی آپ کو بڑھانی چاہیے. بوجھ بڑھے گا, عذر بھی آپ کو بڑھانا پڑے گا. تو کسی بھی جان پر بوجھ بڑھانے سے مجھ کو اور آپ کو جو ہے سو احتیاط رکھنا چاہیے. بالخصوص گھروں کے اندر عورتوں کا جو مزاج ہوتا, کام والے جو کام کرنے کے لیے آتے ہیں بڑی مشکل سے دیتے ہیں ان کو پہلے 3,000 روپے تنخواہ یا 4,000 روپے تنخواہ, یا بہت سے بہت بعض گھروں میں دے تو 5,000 روپے تنخواہ, لیکن اس کے باوجود ان کے اوپر بوجھ ڈالا جاتا, بوجھ پہ بوجھ ڈالا جاتا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر اور ایک کیلکولیشن عورتوں کا خاص طور پہ رہتا, اپنی زندگی کے معاملات میں تو فضول خرچی جتنی کرنا ہے بغیر کیلکولیشن کے فضول خرچی ہوں گی, لیکن ظلم و ستم ہوگا, حساب کتاب ہوگا تو غریبوں سے نکالنے جاتے. آپ اس دن نہیں آئے, اس دن کے 100 روپے کاٹ دیجئے, اس دن نہیں آئے, اس دن کے 100 روپے کاٹ دیجئے. بات اس بات کو یاد رکھ دیجئے, ڈسپلن کے لیے اگر میں کچھ کام کرنا چاہتے ہو تو بہت اچھی بات ہے تاکہ سامنے والا ڈسپلن کے اندر ہے, لیکن سامنے والے کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھانا چاہیے. آپ 50, 100, 10, 20 روپے بچا کر کیا کر لیں گے؟ امت کے لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرنے کی عادت ڈالیجئے, ان کی غلطیوں کو معاف کریے, ان کی غلطیوں کو درگزر کریے, ان کے ساتھ آسانی کا معاملہ کیجئے. بالخصوص رمضان کے مہینے کے اندر تو خاص احادیث آئی ہے کہ رمضان کے اندر بوجھ ڈالنے والوں کا بوجھ کم کر دو, اور پھر عام طور کے لیے حدیث آئی ہے تم اپنے ماتحت لوگوں پر بوجھ کم کرو. ہاں اگر ان کے اوپر بوجھ بڑھا رہے ہو, ایک تو پے بڑھانا, یہ بھی بنیادی اصول بنتا. دوسرا بنیادی اصول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا ہے کہ تم خود اس کے کام میں ساتھ بتانا. مگر اپن نوکر کے ساتھ کام کرنا بولے تو ہمالیہ پہاڑ سے اتر کے نیچے آنا پڑتا پورا تکبر چھوڑ کے, جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وطیرہ ہے کہ صحابہ کہتے جب کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں بیٹھ جاتے تو نیا آدمی جب کبھی آتا وہ پہچان نہیں سکتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر ہے اور سادہ آدمی کہاں پر بیٹھے ہوا ہے. اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سادہ تر لوگوں میں جو سو گھل مل کر بیٹھا کرتے تھے. اور دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ عز و جل مجھے جب تک زندہ رکھنا غریبوں میں زندہ رکھنا, مجھے جب موت دینا تو غریبوں سے ساتھ موت دینا, اور مجھے جب اٹھانا تو آخرت میں بھی مجھے غریبوں کے اور مسکینوں کے ساتھ رکھنا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے ساتھ کو پسند کرتے تھے. دیکھیں کسی بھی آدمی کی غریبی وہ دلیل نہیں بن سکتی ہمارے بیٹھنے اٹھنے کی, لیکن کسی بھی آدمی کا ایمان دلیل بن سکتا اس کے ساتھ صحبت اختیار کرنے کے لیے. اس لیے کہ جو لوگ دنیا میں جن لوگوں کی صحبت کو پسند کریں گے, صدیقین ہوں گے, شہداء ہوں گے, انبیاء کرام ہوں گے, صالحین ہوں گے, اللہ عز و جل ایسے ہی لوگوں کے ساتھ آخرت میں بھی ان کو رکھنے والا ہے. جو گزشتہ ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے باتیں رکھی گئی تھی وہ صحابی کے واقعے کے ذریعے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپ چھپا کر دیکھ لیا کرتے تھے مسجد نبوی میں آ کر, لیکن جب موت کا تذکرہ آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کی تو ڈر جاتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں کس مقام پر ہوں گے, اور اگر بالفرض مجھے جنت مل بھی گئی تو میں کہاں پر رہنے والا ہوں. اللہ عز و جل نے آیت نازل کر کے ان سے فرمایا جو کہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ دنیا میں اور آخرت میں بھی انہی کے ساتھ ہوگا جو انبیاء ہوں گے, صدیقین ہوں گے, نیک ہوں گے, صالحین ہوں گے, شہداء ہوں گے. تو اللہ عز و جل دنیا میں ہم جس کی صحبت کو پسند کریں گے آخرت میں بھی ان کی صحبت کو اللہ تعالی ہمارے لیے مخصوص کرے گا. دوسری چیز, ایک بہت بڑا عالم دین نے کہا تمہیں اگر دنیا میں کسی کو دوست بنانا ہے تو اس شخص کو دوست بناؤ جو تم سے دین میں زیادہ ہے, اور اس شخص کو دوست بناؤ جو دنیا داری کے معاملات میں تم سے کمتر ہے. تو بولنا مقصد یہ ہے اگر ہم کو اللہ عز و جل ذمہ دار بنائے ہیں کسی پر زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے. دوسری چیز, عام طور پہ یہ ہوتا بازاروں کے اندر یہ بات دیکھی جاتی کہ مسلمانوں کا مزاج یہ بن چکا ہے اپنی ذاتی زندگی کے معاملے میں جہاں پیسہ خرچ کرنے کی معاملات ہے بے فکری سے پیسہ خرچ کرتے, پیسے بچانے کی جہاں ذمہ داری آتی, پیسے بچانے کی جہاں سوچ آتی وہ صرف غریبوں کی حد تک ہم سوچتے, غریبوں کا مائنس کرنے کی سوچتے. بلکہ اسلام کی تعلیمات ایسی ہے کہ مسلمان کمیونٹی کو فائنینشلی انکریج کرنے کے لیے ان کے ساتھ کھلے ہاتھ کا معاملہ کرنا. آٹو والے کو چکائیں, کتنے لیں گے بھائی 50 روپے, وہ آٹو والے کو چکانے کی کوشش کرتے 50 کیوں 30 روپے لو, بعض اوقات زیادتی کرتے وہ لوگ. لیکن اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو مسلم کمیونٹی کو آپ ذرا ہاتھ کھلا رکھیے.
آپ ٹھیلا بنڈی پر جائیں گے آم لینے کے لیے, آم پہلے ہے 30 روپے کلو, اب اس میں اس کو چکا رہے ہیں 20 روپے کلو دیو. اگر 30 روپے کلو سے اگر وہ کما بھی لیا, 5 کلو آپ آم لیے, 150 روپے بنڈی کا کرایہ ہے, آم کے پیسے دینا ہے, گھر کے اخراجات کرنا ہے, دودھ کے اخراجات کیا ہے آپ کو معلوم ہے, پیمپر کے اخراجات کیا ہے آپ کو معلوم ہے, گھر کے کرائے کے آپ کو سب معلوم ہے. اس کے باوجود مسلم کمیونٹی کو آپ کسنے کی کوشش کرتے اور 10-20 روپے آپ بچا کر اپنے آپ کو بہت بڑے سیونگ ماسٹر سمجھ رہے ہیں, تو یہ بات اتنی درست نہیں ہے. اس لیے کہ صحابہ کا طرز یہ تھا, جب پیمنٹ کا معاملہ آتا تو ذرا مسلمان کمیونٹی کو انکریج کرنے کے لیے ہاتھ کھول دیتے. مہاجر اپنا گھر بار, اپنا کاروبار, اپنی جائیداد, اپنی بیوی, اپنے بچے, اپنے گھر, سب کو چھوڑ کے مدینہ ہجرت کر دیے, اس لیے کہ اللہ عز و جل نے کہا تھا جو کہ اللہ تعالیٰ پر یوم آخرت تو ایمان رکھے وہ مکہ چھوڑ کے مدینہ ہجرت کر کے آنا. اب جیسے مدینہ ہجرت کر کے آئے, ان کا جو کچھ بزنس تھا, عمر بن خطاب کا, ابو بکر صدیق کا, حضرت علی کا, حضرت عثمان کا, یہ بڑے بڑے صحابہ, ان میں غریب لوگ بھی تھے, پیسے والے بھی لوگ تھے, لیکن سب کچھ چھوڑ کے آنا پڑا, جو میسر ہو سکا لے کر آ گئے. اب جب مدینے میں بہت 100 میں تعداد آ گئی, مدینہ کا اکنامک سسٹم اتنا مضبوط تو نہیں تھا, وہاں پر کھیتی باڑی کا کاروبار چلتا تھا, کھجور کی کھیتی چلتی تھی, دیگر چیزوں کی کھیتی چلتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مہاجروں کو بلائے 45, انصار کو بلائے 45, بٹھا کر کہا کہ دیکھو یہ مہاجر اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئے, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اب انصار تمہارا کام ہوگا تم مہاجر کا سپورٹ کرنا, ان کو اپنے پیروں پہ قدم کھڑے رہنے تک تم ان کا ساتھ دینا ضروری ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا اتنا اثر انصار پہ ہوا, جو مدینے کے لوگ تھے, جن کی جائیداد, جن کی کھیتی یہاں تھی, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے انصار مل کے اس بات کا اعلان کرتے ہیں جتنے کھجور کے کھیتوں کی پراپرٹی ہماری ہے, ساری پراپرٹی کو آپ 2 حصوں میں بانٹ دیجئے, ایک پراپرٹی کا حصہ پورا انصار کو دے دینا, ایک پراپرٹی کا حصہ مہاجروں کو دے دینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. ایک کام یہ کرو, تمہارے کھیتوں میں مہاجروں کو مزدوری کا کام دے دو. ہر مہاجر کام نہیں کرتا تھا, لیکن کچھ لوگ کرتے تھے. تمہارے کھجور کے کھیتوں میں مہاجروں کو مزدوری کا کام دے دو, اور ان کی پیمنٹ تم کیا دو گے, ان کی پیمنٹ یہ دینا, ہر سال جو کھجور لگتا, وہ سمجھو کہ اگر 1 ٹن کھجور لگا, 1000 کلو کھجور تمہارے باغ کے اندر آتا ہے, تو ان کی سیلری کا پیمنٹ یہ رہے گا 500 کلو کھجور ان کو دے دینا, 500 کلو کھجور تم رکھ لینا. کتنا انکریجمنٹ ہے دیکھیے مسلمان کو فائنینشیل کرنے کے معاملے میں. خالی تنخواہ کے بیس پر آدھا آدھا پھل ڈسٹریبیوٹ کر دے رہے ہیں. کیوں؟ قوم سے اگر آپ 10-20 روپے کمانے کی کوشش کریں گے, قوم کو ڈیولپمنٹ کیا کیا جائے گا, قوم کو انکریج کیا کریں گے. ہاں, لوٹنا نہیں چاہیے, اور خاص طور پہ ان لوگوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے جن سے لوگ آسانی کا معاملہ کرتے, وہ بھی آپ دوسروں کا لحاظ رکھیے کہ لوگ آپ کے ساتھ دوسرے سلوک کر رہے ہیں تو اس کا لحاظ بھی آپ کو رکھنا ضروری ہے. ورنہ بعض لوگ عادت یہ بنا لیں گے, لوگ ثواب کو دیے تو کھا بھی جائیں گے, لیکن اپنے غیر غلط دھندے کاروبار اپنی جگہ جاری بھی رکھتے. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے بچپن میں ایک فقیر صاحب آتے تھے ہمارے گھر کے سامنے, 6-8 سال پہلے ملاقات ہوئی میری ان سے. بولا کیا وہی دکھ رہے ہیں آج کل آپ؟ تو بولے آج کل ذرا گھومنا پھرنا کم کر دیا, یہ دلسوخ نگر سے نکلتا ہوں, میں ایبٹس جا رہا ہوں, بس اتنے منگ کے چلے آ رہا ہوں. بولا کیوں ایسا؟ نہیں, اب کیا ہے عمر بھی زیادہ, اگر کیا ہے گراؤنڈ فلور اور فرسٹ فلور بنا لیا, اب بس جتنا ہو سک رہا اتنا آسانی سے کر لے رہا ہوں. آپ گراؤنڈ فلور میں بھی ہیں, آپ فرسٹ فلور میں بھی ہیں, اس کے بعد بھی ہاتھ لوگوں کے سامنے پھیلا رہے ہیں. تو ایسے لوگوں سے بچ کے رہنا چاہیے. امت کے اندر فائنینشیل انکریجمنٹ کرنے کے لیے ذرا تھوڑا ہاتھ کھلا رکھیے, جیسے انصار کا ہاتھ کھلا تھا. ہاں, قرآن مجید کی آیت یہ بھی ہے, نہ اپنے ہاتھ کو ایک دم کھلا چھوڑ دو, نہ ایک دم ہی گردن سے باندھ کے رکھو کہ بعد میں پچھتاوا ہو جائے کہ اتنا کیسا میں کھول دیا. لیکن عذر کے معاملے میں مسلم کمیونٹی کو انکریج کرنے کے لیے آگے بڑھائیے. آپ ایک کمیونٹی کی مثال آپ کو دیتا ہوں, کبھی کوئی سردار جی کو آپ بھیک مانگتے ہوئے دیکھے؟ کہیں نہیں مانگتے. وہ کمیونٹی میں ان کا انکریجمنٹ ہے, مانگنے دیتے نہیں ان کو. تھالیاں کاٹنے بٹھاتے, چھنی دے کے بٹھاتے, تلوار بنانے بٹھاتے, چاقو گھسنے بٹھاتے, کچھ بھی کرنے بٹھاتے, مگر کوئی سردار جی کو آپ کہیں مانگتے ہوئے نہیں دیکھیں گے روڈ پہ. تو اس طرح دوسرے لوگوں میں اگر بات ہے تو ہم تو خیر امت ہے. نہیں بھائی, اپنے لوگوں کو کتنا بھی, تو آپ کتنا کر سکتے ہو اتنا کریے, اپنے لوگوں کیسے بھی ہوں گے. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی معاملہ اپنائیے. دوسری بات, کسی بھی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو. یہ تو مسلم کمیونٹی کے لیول کی بات ہوئی. گھر کے اندر آئیے ذرا, میاں ہے تو میاں کا رواب الگ ہی ہے, کیونکہ ہندوستان کے اندر اور بالخصوص حیدرآباد کے اندر نباویت کا ٹریڈیشن ایسا بسا ہوا ہے. ہر آدمی جب شادی کر کے شوہر بنتا تو وہ صحرا پہن لیتا اپنے اوپر 100-150 رواب کا. کوئی شوہر اپنی بیوی کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ بھی بوجھ نہ ڈالیں. آئے تک روٹی ڈال کے رکھ دینا, روزانہ صبح 4 روٹی ہونا,
میں نکلے تک میرے کپڑے استری ہو جانا, میں جا کے آئے تک چائے بھی بن جانا, میں جا کے آئے تک میری والدہ کے ساتھ یہ کام بھی کر دینا, فلاں کام بھی کر دینا. آپ سارے معاملات اتنے سیٹ کر دے رہے ہیں جتنی اس کی طاقت ہی نہیں ہے, اور پھر اگر وہ کوئی کام نہیں کری تو آپ آگے اس کو غصہ کریں گے, وہ پلٹا کے آپ کو جواب دے گی, اتنے میں نتیجہ طلاق تک چلے جائے گا. تو اللہ عز و جل مینجمنٹ رولز بتاتے اس آیت کے اندر, کسی کے اوپر بھی اگر تم اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالیں گے, ایک تو اللہ کے قریب وہ بڑا گناہ والی بات ہے, دوسرا یہ کوئی آدمی مینج کر ہی نہیں سکتا اپنی طاقت سے زیادہ کام کو. آپ بیوی کے اوپر اس سے زیادہ چیزیں ڈال دیں گے, ہرگز ہو ہی نہ سکتا وہ کام. شادی شدہ زندگی آ گئی, اور جوائنٹ فیملیز کا بعض مزاج ایسا ہے, 7 بجے ساس سسرے کی روٹی ہونا ہے, پھر 8:30 بجے شوہر کی روٹی ہونا ہے, 11 بجے چھوٹے دیور کالج کو جانے والے اٹھ کے آتے, اس کے بعد کام والی آتی, کام والی کو چائے بنا کے دینا. بس زندگی یوں ہی چلتے چلی آ رہی بوجھ میں. بچیاں ہنستے کھیلتے اپنے جو سو مائکے سے آئے, سسرال میں آنے کے بعد دیکھے 1 سال 1.5 سال کے بعد بعض جنے چہرے بھی نہیں پہچان سکتے, یہ چھکے ہماری بچی بولے. تو اپنی گھر کی عورتوں پر بھی ان کی طاقت زیادہ بوجھ مت ڈالیے, اپنی اولاد کے اوپر بھی ان کی طاقت زیادہ بوجھ مت ڈالیے. اسکول کی پڑھائی کے معاملات ایسے ہیں, بس آ گیا ہوم ورک, یاد کرنا یاد کرنا یاد کرنا, کیسا بھی فرسٹ رینک ہونا ہی ہونا. میرے کو ممی کا رینک کیا تھا پڑھائی میں ممی کو معلوم نہیں, لیکن ممی کو ایک بھوت چڑھے ہوا رہا پڑھائی کا, فرسٹ رینک ہونا. بس خاندان میں جہاں جاؤں گی میرے بچوں کے چرچے رہنا, فرسٹ رینک ہونا. بس کتنا بوجھ ڈالیں گے آپ بچوں کے اوپر. اللہ عز و جل نے کہا کسی جان کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ مت ڈالو. انڈسٹری کا مزاج آج کیا ہو گیا, کارپوریٹ انڈسٹری کا, خاص طور پہ جہاں عورتوں کا معاملہ آتا اور محتاط ہو جانا. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. مگر جتنی کارپوریٹ انڈسٹری آج چلتی, سارے جتنے HR پوسٹ پہ ہیں میکسیمم لڑکیاں بیٹھے ہوئے رہتے, کام کچھ نہیں ہوتا, ان کی جان سے زیادہ ان کے اوپر بوجھ ڈال دیے, خالی نخرے بازی سے کام چل رہا کارپوریٹ سیکٹر میں, بس صرف نخرے بازی سے. لہذا ہر آدمی جس کام کے لیے سوٹیبل ہے ویسا پسند کرنا, اس کی جتنی ایبلٹی ہے اتنا بوجھ ڈالنا. بوجھ اگر آپ بڑھا رہے ہیں تو آپ بھی ہاتھ بڑھانا, بوجھ اگر آپ بڑھا رہے ہیں تو عذر یعنی پیمنٹ بھی اس کا بڑھانا چاہیے, اور سامنے والے کی ایبلٹی کو دیکھ کر کام کرنا چاہیے, ورنہ نقصان آپ کا ہی ہو سکتا. تو لہذا اس آیت سے جو بنیادی باتیں میں اور آپ جو حاصل کیے وہ یہ ہے کہ کسی بھی جان پر اس کی طاقت زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے, یا خود ہاتھ بٹائیے یا پیمنٹ جو سو بڑھائیے. سامنے والے کو اگر یہ مشکل پیش ہو رہی تو اس کی مشکل کو آسان کرنا ہمارا کام ہے, تاکہ آپ کا کام بھی صحیح سلامت چلتے رہے. رکو نمبر 31, رکو نمبر 31 میں جو آیات ہیں وہ آیت نمبر 236 سے لے کے 242 تک ہے. اس رکو کا کانسیپٹ اس طرح ہے, اس رکو میں طلاق والی عورتوں کے حقوق کا بیان کیا گیا ہے, اس رکو میں صلاح کی حفاظت کا بیان کیا گیا ہے, اور اس رکو میں بیوہ اور طلاق شدہ عورتوں کے متعلق بعض احکامات کا بیان ہے. یہ اس رکو کا کانسیپٹ ہے. اس رکو سے جس آیت سے میں اور آپ پیغام حاصل کرنے کی کوشش کریں گے وہ آیت نمبر 238 ہے. آیت اس طرح ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تو زندگی ہماری, اس کے بغیر کوئی مسلمان اپنی زندگی کو تصور بھی نہیں کر سکتا. فرمایا اللہ عز و جل نے حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین. ترجمہ اس طرح ہے, صلاح کی حفاظت کرو, فجر ظہر عصر مغرب عشاء تمام صلاح اس کے اندر آگے. حافظوا علی الصلوات, اپنی تمام تر نمازوں کی حفاظت کرو, تمام تر صلاح کی حفاظت کرو. پھر کہا بالخصوص والصلاۃ الوسطی, درمیان والی جو نماز ہے جس سے مراد علماء کرام نے کہا عصر کی صلاح ہے, اس کی تو اور بھی پابندی سے تمہیں جو سو حفاظت کرنی چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے با ادب کھڑے رہا کرو تمام نمازوں کے اندر. پہلی چیز با ادب سے آئیں گے, اس کے بعد صلاح کی حفاظت کے لیں گے. صلاح کے اندر جب کبھی چاہے گھر کے اندر آپ صلاح پڑھیں نوافل, مردوں کو تو مسجد آ کے پڑھنا افضل بات ہے, خواتین بھی جب گھروں کے اندر صلاح پڑھیں یا مسجد کے آ کے کھڑیں, اللہ عز و جل نے کہا با ادب اللہ عز و جل کے سامنے کھڑا کرو. با ادب کا طریقہ کیا ہے؟ با ادب کا طریقہ وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. لہذا مرد بھی اسی طرح کھڑیں گے, عورتیں بھی اسی طرح کھڑیں گی جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں کھڑنا, بیٹھنا, سجدہ, رکوع کرنا بتایا ہے. دلیل اس طرح ہے, بخاری شریف کی حدیث میں امام بخاری رحمہ اللہ علیہ ادب المفرد میں حدیث کو درج کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں
کچھ لوگ آئے 20 راتیں گزارے 20 نائٹس مسجد نبوی میں تھے وہ لوگ. دلیل اس بات کی ہے کہ عورت اور مرد کی صلاح میں کسی چیز کا فرق نہیں ہے, دونوں اسی طرح ادب سے کھڑیں گے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. امت میں اگر اس بات کا اختلاف ہے کہ بھئی جو سو عورتیں الگ کھڑیں گی اور مرد الگ کھڑیں گے, تو حدیث اس بات کا کلیریفیکیشن کرتی ہے دونوں کے لیے طریقہ ایک ہے. 20 راتوں تک وہ لوگ دین اسلام کا علم حاصل کرتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن گزرنے کے بعد ان سے پوچھتے تم کتنے دن سے یہاں پر ہو؟ کہا 20 دن سے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گھر میں کس کو چھوڑ کر آئے؟ تو کہا گھر میں ہماری بیویاں ہیں, بچے ہیں اور ہماری مائیں ہیں, بہنیں ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب پلٹو, اب 20 دن زیادہ ہو گئے تم اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر. خاص طور پہ 40 دن کے نکلنے والوں کے لیے بڑی نصیحت ہے حدیث کے اندر. کہا 20 دن بڑے زیادہ ہو گئے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تم اپنے گھر کو پلٹو تو اپنے گھر میں جن جن لوگوں کو تم پاؤ گے جس طرح یہ 20 دن میں مجھے صلاح پڑھتے دیکھے ہو, اسی طرح اپنے گھر والوں کو بھی صلاح کا طریقہ سکھا دینا. گھر میں کون ہے؟ عورتیں ہیں, بیوی ہیں, بچے ہیں, مائیں, بہنیں. جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے 20 دن دیکھے اسی طرح اپنی گھر کی عورتوں کو بھی وہی صلاح کا طریقہ سکھا دیجئے. گویا حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ مرد اور عورت کی صلاح میں رتی برابر فرق نہیں ہے, اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے لیے کامن اصول صلاح پڑھنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ذات کو بنایا. نیکسٹ, حافظوا علی الصلوات, صلاح کی حفاظت کرو. صلاح کی حفاظت کریے. کاروبار میں ہوں گے, کالج میں ہوں گے, اسکول میں ہوں گے, روڈ پر ہوں گے, دکان پر ہوں گے, ٹھیلا بنڈی پر ہوں گے, کچن میں ہوں گے, ٹی وی کے سامنے ہوں گے, واٹس ایپ پہ ہوں گے, فیس بک پہ ہوں گے, یوٹیوب پہ ہوں گے, کہیں بھی رہنے دیجیے آپ. حافظوا علی الصلوات, اپنی صلاح کی حفاظت کرنے سے مراد ہے وقت پر صلاح کی ادائیگی کرنا, پورے خشوع کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ, سنت کے مطابق, ارکان کے مطابق, واجبات کے مطابق, سنتوں کے مطابق صلاح کو ادا کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر لازم ہے. اس لیے کہ اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں 5 طرح سے آیتیں بیان کی ہیں. ایک جس میں حکم اللہ تعالیٰ دیتے ہیں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جتنے احکامات تم کو آئیں گے ان پہ بلا چوچنا عمل کرنا. تو یہ جو آیت ہے احکام اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں, اس میں حکم دے رہے ہیں حافظوا علی الصلوات, اپنی صلاح کی حفاظت کرو. مطلب یہ ہے کہ تمام تر کاموں کا اسکیڈیول اس طرح بنانا, نمازوں کے ٹائم ٹیبل کے مطابق اپنے تمام کاموں کا ٹائم ٹیبل بنانا. لیکن ہمارا مزاج کچھ اس طرح بنے ہوا ہے, تمام تر کاموں کے حساب سے نماز کا ٹائم ٹیبل سیٹ کیا جاتا ہے, بالخصوص والصلاۃ الوسطیٰ, درمیان والی جو عصر کی نماز ہے اس کا بھی لحاظ رکھنے کا حکم ہے. پوائنٹ نمبر 1, حافظوا علی الصلوات, پہلے صلاح کی حفاظت دیکھیں گے, پھر عصر کی صلاح کے 2 اہم مسئلے ہیں وہ دیکھیں گے. حافظوا علی الصلوات, بالخصوص عورتوں کے لیے بات کی نصیحت ہے, چونکہ آپ کو مسجد جا کے پڑھنا لازم نہیں ہے, اس لیے بعض عورتوں کا مزاج سالوں سال سے یہ بن چکا ہے, اگر ترکاری کاٹ رہے ہیں تو ترکاری کاٹنے کا ٹائم ٹیبل بنے ہوا ہے, ٹی وی کے کچھ سیریل دیکھنے کا ٹائم ٹیبل بنے ہوا ہے. وہ تمام تر گھر کے کام کرنے کے بعد عین مغرب کی صلاح سے کچھ دیر پہلے عصر کی صلاح ادا کی جاتی, تاکہ وہ اوڑھنی مغرب کی نماز تک کھولی نہ جائے. مغرب کی نماز بھی وہی دوپٹے میں آپ پڑھ لیتے ہیں. اس طرح عصر اور مغرب کے درمیان کا جو وقت ہے وہ حافظوا علی الصلوات کے خلاف جا رہا. اللہ عز و جل کا اپنی صلاح کی حفاظت کرو, مطلب یہ وقت پر ادا کرو. عورتوں کو بالخصوص چاہیے, چاہے آپ آفس کے اندر ہو یا گھر کے اندر ہو, آپ کے پاس لیجر ٹائم زیادہ ہے بنسبت اس کے جو مرد اگر باہر ہیں, آپ کو چاہیے کہ آپ کے گھر کے اندر صلاح پڑھنے کا بھی ایک ٹائم ٹیبل بنا لیں. ایسا نہیں کہ نیند میں سے اٹھنے کے بعد جب آنکھ کھلے گی ظہر پڑھیں گے, بچے اسکول سے آنے کے بعد ان کو میگی بنا کے دینے کے بعد عصر کی نماز پڑھیں گے, اس کے بعد شوہر آفس سے آنے کے بعد ان کو چائے کھانا دینے کے بعد مغرب کی نماز پڑھیں گے, اس کے بعد رات میں لاسٹ سیریل سوئچ آف ہونے کے بعد عشاء کی صلاح پڑھیں گے. ہرگز نہیں ہو سکتا اس طرح. وقت پہ صلاح کو ادا کیجیے, وقت پہ صلاح کو ادا کیجیے. ہماری زندگی کا مقصد ہے, اس میں لاپرواہی ہے سمجھیے ساری زندگی لاپرواہ گزری. نمازوں کے پڑھنے میں اگر لاپرواہی ہم میں پائی جاتی ہے, سمجھو ساری زندگی کا نظام لاپرواہ ہو جائے گا آپ کا. لیکن نماز میں آپ ڈسپلن اپنا لیں گے, انشاءاللہ زندگی آپ کی ڈسپلن ہو سکتی. عشاء اور عصر کے معاملے 2 اہم باتیں. بعض لوگوں میں یہ اشکال ہے, شادیوں کو جانے کے موقع پر, سانچوں کو جانے کے موقع پر, دعوتوں کے موقع پر, عشاء کی صلاح کا وقت تو صبح تک ہے نا, فجر تک جب پڑھ لیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی حدیث میں 5 نمازوں کا وقت بتایا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی صلاح کے بارے میں واضح کہہ دیا, عشاء صلاح کا وقت نصف رات تک ہے, بس آدھی رات کو عشاء کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا. وہ لوگ جو اس غلط فہمی کے اندر ہے کہ فجر کی نماز صبح شروع ہونے سے پہلے تک عشاء کی نماز کا وقت ہے, بالکل غلط ہے آپ کی بات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف آپ کی بات ہے.
اب آدھی رات کیسے دیکھیں گے؟ سردیوں کے دنوں میں ٹائم الگ ہوتا، گرمیوں کے دنوں میں ٹائم الگ ہوتا. آدھی رات اس طرح دیکھا جائے گا جس طرح آج کے دن مغرب کی نماز کا وقت شروع ہو رہا ہے 6:48 کو. مثال کے طور پہ سمجھیے 7 بجے اگر شروع ہوتا ہے اور فجر کی نماز کا وقت شروع ہو رہا ہے 4:15 بجے، تو 7 بجے سے لے کے 4:15 بجے تک آپ کاؤنٹ کریں گے کتنے ہو گئے؟ 8 9 10 11 12 1 2 3 4 کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 9 گھنٹے میں مغرب سے لے کے فجر کا جو ٹائم ہے 9 آورز کا ہے. 9 آورز میں 50% کریں گے کتنے ہو گئے؟ 4.5 گھنٹے. 8 9 10 11 11:30. جب مغرب کی نماز کا وقت 7 بجے شروع ہو رہا ہے اور فجر کی نماز کا وقت 4:15 کو شروع ہو رہا ہے تو 11:30 یا 11:45 کو عشاء کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا. اس کے بعد اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو سمجھیے آپ کی نماز قضا ہو رہی ہے، قضا ہو رہی ہے. ٹائم جس طرح چڑھتا بڑھتا جائے گا، کبھی 12 بجے ختم ہو سکتا ہے عشاء کی نماز کا وقت، کبھی 12:15 بجے ہو سکتا ہے، کبھی 12:30 بجے ہو سکتا ہے، کبھی 11:40 پونے 12 تک بھی آ جاتا. جس طرح رمضان کے مہینے بہت جلدی عشاء کی نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے. لہذا اس بات کا آپ لحاظ رکھیں کہ یہ غلط فہمی دور کر دی جائے کہ عشاء کی صلاۃ کا وقت جب تک ہے. آیت میں جو حکم ہے وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ، بالخصوص درمیان کی جو نماز عصر کی، لوگوں میں قسم کا اختلاف ہے. آپ دیکھیں گے 2 طرح کی اذائیں، ٹائم ٹیبل میں اتنا ڈیفرنس ہے. ایک مسجد ہے جہاں پر اذان 3:45 بجے دے دی جاتی ہے، 4 بجے دے دی جاتی ہے. بعض مساجد جہاں پر اذان 5:15 بجے دی جاتی ہے، مغرب کی صلاۃ سے 1 گھنٹہ پہلے یا 1.25 گھنٹہ پہلے. حدیث دیکھیے عصر کی نماز کا وقت شروع کہاں ہوتا. بعض لوگوں میں اختلاف کس بات کا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں عصر کی صلاۃ کا وقت بھی بتا دے ہوئے کہا صلاۃ عصر کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے جب انسان کا سایہ، جو آپ کا شیڈو پڑتا دوپہر میں سورج پیچھے سے ڈالنے سے، جب انسان کا سایہ اس کی ہائٹ کے برابر ہو جاتا. جب آپ دیکھیں گے دوپہر کے وقت میں آپ کا سایہ آپ کے ہائٹ کے ایکول ہو جاتا. پھر تھوڑا ٹائم گزرتے گیا تو آپ کا سایہ لمبا ہوتا، پھر ٹائم گزرتے گا تو سایہ 4 6 ہو جاتے. لیکن جب انسان کا سایہ اس کی ہائٹ کے لیول ہو جاتا تب ظہر کی نماز کا وقت ختم ہوتا اور عصر کی صلاۃ کا وقت خرجر ہو جاتا. وہ ہمارے بھائی جو عصر کی اذان بہت دیر سے ہوتے ہیں، ان کے قریب یہ مسئلہ ہے جب انسان کا سایہ اس کی ہائٹ کے ٹوائس ہو جائے، ڈبل ہو جائے، تب وہ لوگ عصر کی نماز کا وقت شمار کرتے ہیں. لیکن حدیث کے مطابق جب انسان کا شیڈو اس کی ہائٹ کے لیول میں ہو جائے تب عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے. تو جو 3:45 بجے کبھی ہوتا ہے، 3:40 کو کبھی ہوتا ہے، جو 3:55 یا 3:50 کو کبھی ہوتا ہے، یا میکسیمم 4 بجے ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں بڑھتا ہے ٹائم. لہٰذا اس بات کی حفاظت کریے. اس لیے اللہ عز و جل تمام نمازوں کی حفاظت کے درمیان عصر کی نماز کو بالخصوص خاص کیے. 2 اہم مسئلے عصر کی نماز میں. ایک، مثال کے طور پہ اگر ہم، پہلا مسئلہ تو ہے ٹائم کا. دوسرا مسئلہ عصر کی نماز میں یہ ہے کبھی آپ ظہر کے بعد اگر سو گئے اتفاق سے، عصر اور فجر دونوں صلاح کے لیے کامن رول ہے، اچانک آپ کی نیند کھلی اور ایسے وقت آپ کی نیند ہوشیار ہوئی جب عصر کی صلاح کا وقت ختم ہونے کے لیے بس 3 یا 4 منٹ باقی. صلاح کو اطمینان سے پڑھنا ہے. ایسے مسئلے میں جلد بازی مت کیجیے. بسم اللہ کہہ کر وضو کیجیے. اس لیے بسم اللہ کہہ کر وضو کہنا شیخ بن باز نے کہا لازم ہے حدیث میں وضو مکمل نہیں ہوتا بسم اللہ کہے بغیر، اور وضو مکمل نہیں ہوتا تو صلاح مکمل نہیں ہوتی. تو کہا عصر کی نماز کے وقت سے کبھی اگر آپ 4 یا 5 منٹ پہلے اٹھیں گے اور وقت ختم ہونے پر ہے تو ایسی صورت میں یہ کام کرنا ہے کہ صلاح کو جلدی جلدی نہ پڑھے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا جس نے غروب آفتاب سے پہلے سورج کی رنگت جب لال پڑ جاتی انہیں ڈوبنا شروع ہو جاتا. یعنی جب آپ کلیئر آنکھوں سے دیکھ سکتے بغیر سن گلاسز کے، سورج کبھی لال ہو جاتا جب آپ ڈائریکٹ اس کو دیکھ سکتے. جب سورج کی رنگت لال ہو جاتی انہیں غروب ہونا شروع ہو جاتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے غروب آفتاب سے پہلے عصر کی صلاح کی 1 رکعت بھی پالی اس نے پوری نماز پالی، اور جس نے طلوع آفتاب سے پہلے، سورج نکلنے سے پہلے یعنی فجر کی نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے صلاح فجر کی 1 رکعت پالی اس نے پوری فجر کی نماز پالی. عصر اور فجر کے لیے خاص ہے کہ عصر کی نماز آپ کو 1 رکعت ملی ٹائم کے اندر، باقی جو 3 رکعت ہے وہ مکرو ٹائم میں چلے گئے، ٹائم ختم ہو گیا عصر کا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم 1 رکعت بھی پالیے تو پوری نماز کا تمہارے کو اجر و ثواب ملیں گا. ایسا ہونے والا نہیں کہ تمہاری باقی نماز قضا ہو جائے گی. پلس آخری حدیث بڑی اہم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب عصر کی نماز یہاں سے کریکشن ہو جانا،
جس نے عصر کی صلاح، جس کی عصر کی صلاح قضا ہو گئی، سونے میں گزار دیے، ڈاؤن لوڈنگ میں گزار دیے، شیئرنگ میں گزار دیے، ٹیگ کرنے میں گزار دیے، پکوان میں گزار دیے، دعوت میں گزار دیے، جس کی عصر کی صلاح قضا ہو گئی تو گویا اس کا گھر بار اور اس کا مال اسباب سب کچھ لٹ جانے کے مانند ہے. یعنی اتنی بڑی نعمت تم گنوا دیے، گویا تمہارا سب کچھ لٹ گیا. جیسا تم کو افسوس ہوتا ہے سب کچھ لوٹنے پر، سمجھو ویسی بات ہے تمہاری عصر کی صلاح اگر قضا ہو گئی. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جنگ احزاب کے موقع پر جہاں 10,000 کی آرمی آئی ہوئی لڑنے کے لیے، 10,000 خندق بیچ میں ہے، ایک دن مشرکین مکہ اور یہود اتنا ستائے خندق پار کرنے کے لیے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حالانکہ عصر کی نماز کا وقت ختم ہو چکا تو غصے میں پلٹے کہ آج ان مشرکین کی وجہ سے ہماری عصر کی صلاح چلی گئی. میدان جنگ 10,000 کی آرمی سامنا کرنا ہے، عصر کی نماز کا وقت ٹل گیا تو صحابہ کو برداشت نہیں ہوتا تھا کہ آج ان کی وجہ سے ہماری عصر کی صلاح چلی گئی. تو اس طرح عزیزان ملت، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی آیت جو میرے اور آپ کے لیے نصیحت ہے. ہمارے گھر کے بچے بھی اس سورت کو جانتے ہیں، سورہ ماؤن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے دیکھا ہے اس آدمی کو، اس مرد کو جو قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. ذکر ہمارا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. اس آیت میں لفظ مسلین ہے، مسلین یعنی نماز پڑھنے والے، اور اللہ عز و جل نے کہا فویل للمصلین، ویل ہے ایسے مصلیوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، لاپرواہی برتتے ہیں، ٹال مٹول کے پڑھتے ہیں، عادت بنا لیتے ہیں، دوسرے کاموں کو ترجیح دیتے ہیں اور صلاح کو ترجیح نہیں دیتے. فویل للمصلین. اور ویل کے بارے میں تفسیر العاصر بیان میں لکھا گیا ویل جہنم کی ایسی جگہ ہے، اتنی نچلی جگہ ہے جہنم کی جس سے ساری جہنم پناہ مانگتی کہ اللہ وہ جگہ سے پناہ ہے. یا بعض علماء نے کہا افسوس ہے، لعنت ہے ایسے نمازیوں پر جو اپنی نمازوں سے لاپرواہی برتتے ہیں. لے عزیزہ ملت، تمام صلاح کی حفاظت کی جائے، بالخصوص عصر کی صلاح کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے عصر کی صلاح قضا کر لی گویا اس کا مال اسباب سب لٹ گئے. جیسا نقصان ہوتا ہے ویسے نقصان والی بات ہے. رکو نمبر 32، رکو نمبر 32 میں جو آیتیں وہ آیت نمبر 243 سے لے کے 248 تک ہے. اس رکو کا کانسیپٹ اس طرح ہے. اس رکو میں پہلے کی امت کے حالات کا تذکرہ ہے، اور وہ امت جس کا تذکرہ کیا گیا اس کی بزدلی کی قباحت کا تذکرہ بھی ہے. اس رکو میں اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد کرنا اور اللہ عز و جل کی راہ میں پیسے کو خرچ کرنے کی فضیلت بیان کی گئی. تیسرا، اس رکوع میں بنی اسرائیل کے کچھ حالات بیان کیے گئے ہیں. یہ اس رکوع کا بنیادی کانسیپٹ ہے. اس رکوع میں جس آیت کو ہم نے ہماری نصیحت کے لیے چنا وہ آیت نمبر 246 سے بڑی اہم آیت ہے. زندگی کا ایک بہت ہی عمدہ اصول میرا آپ کے سامنے رکھتی ہے. اللہ عز و جل نے بنی اسرائیل کو آزمایا تھا اور کہا تھا تم کو ایک لشکر ہے جس سے جہاد کرنا ہے، جنگ لڑنا ہے، اور ایک بادشاہ ان کے حوالے کر دیا تھا. لیکن بنی اسرائیل کا معاملہ یہ تھا، جب بڑی ہمت سے بولے کہ آج فتح کر لیں گے، کامیابی کر لیں گے، لڑ لیں گے اللہ کی راہ میں، بڑے ایمان جوش کی لہریں ماننے لگا ان کا. لیکن جب لشکر کو سامنے دیکھے اکثر قوم ان میں سے پلٹ گئی. اسی کا تذکرہ ہے، اس سے کچھ نصیحتیں بالخصوص رمضان کا مہینہ سامنے رکھتے ہوئے. آیت اس طرح ہے: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا. آئے سنیں: إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. جب ان سے کہا گیا کہ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں، پیغمبر نے کہا کہ ممکن ہے جہاد فرض ہو جانے کے بعد تم جہاد نہ کرو. انہوں نے کہا بھلا ہم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہیں کریں گے؟ ایمان جوش مار رہا تھا ان کا. کیوں نہیں کریں گے؟ ضرور لڑیں گے اللہ کی راہ میں. ہم تو اپنے گھروں سے اجاڑ دیے گئے ہیں، ہمیں ہمارے بچوں سے دور کر دیا گیا ہے. پھر جب لہریں جوش میں تھی، ایمان جوش میں تھا، نہیں لڑیں گے، نہیں فلاں کام کریں گے، عبادت کریں گے، نماز پڑھیں گے، جو ہمارا مزاج بنے ہوا رمضان میں پورے جوش میں رات رات بھر جگ رہی،
ارے ایک ایک پارا پڑھے، بولے تو ایک ایک رات میں شب شبینہ 3 رات میں قرآن ختم ہو جا رہی، بہت جوش میں ہے. کہا اور جب جہاد آ گیا معاملہ تو سوائے تھوڑوں کے الا قلیلا منہم، سوائے تھوڑوں کے سارے میدان جہاد سے پلٹ گئے. اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. جو پیغام اس آیت سے مجھ کو آپ کو لے عزیزان ملت، خالی رمضان کا مہینہ دیکھ کے ایمان جو جوش مار رہا اس وقت، اس کو ذرا سنبھال کے اور قابو میں بھی رکھی. ورنہ ایسا اللہ عز و جل نے کہا جب حالات آ گئے تھے اصل آزمائش کے، یہ تو ٹریننگ کا میدان ہے، 1:70 کا معاملہ یہاں پر ہے. ایمان آپ کا جوش مر رہا، لیکن جیسے رمضان کی راتیں ختم ہو کر دوسرا مہینہ شروع کر دیا جائے گا، اس وقت اب آپ کی آزمائش دی جائے گی کہ ٹریننگ میں کامیاب ہوئے نہیں ہوئے. تو اللہ عز و جل نے کہا الا قلیلا منہم، تھوڑوں کو چھوڑ کے سارے پلٹ کے بھاگ گئے. یہ مسجد عمار کو کتنے قائم رکھیں گے رمضان کے بعد بھی، ان مساجد کو کتنے قائم رکھیں گے رمضان کے بعد بھی. مساجد اب بس نہیں ہو رہی ہے تو لوگ شادی خانے لے کر نماز ادائیگی چل رہی. الا قلیل منہم. لیکن جو ہی رمضان کا مہینہ اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے دیکھا، جیسے رمضان کا مہینہ ختم ہوتا الا قلیل منہم، تھوڑوں کو چھوڑ کے سب بھاگ جاتے. ہرگز نہیں. یہ اللہ عز و جل کے ساتھ دھوکے کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کہ شیخ بن باز اور دیگر علماء کرام نے اس مسئلے میں کہا ایسے لوگ جو صرف رمضان میں صلاح پڑھتے ہیں اور رمضان کے بعد صلاح کو چھوڑ دیتے، تو شیخ نے کہا بڑا افسوس ہے ایسے شخص پر جو اپنے رب کو صرف رمضان میں یاد رکھتا ہے اور رمضان کے بعد اپنے رب کو بھول جاتا ہے. اور پھر وہ بھی فتویٰ آپ کو پھر سے یاد دلا دوں، صلاح کے درمیان، مومن کے درمیان، مشرک اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز صرف صلاح ہے. جس نے صلاح کا انکار کیا اس نے کفر کیا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، چاہے سستی تھی کرو یا کاہلی سے کرو. لہذا عزیز احمد اس بات کا ہمارے اندر مزاج بنا لیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرما اللہ عز و جل کو کام بہت پسند ہے، بھلے تم تھوڑا کرو لیکن کنٹینیوٹی کے ساتھ کرو. آپ صلاح پڑھ رہے ہیں تو کنٹینیوٹی کے ساتھ کیجئے. آپ جو صدقہ خیرات کرتے تھوڑا کیجئے مگر کنٹینیوٹی کے ساتھ کیجئے. آپ اذکار پڑھتے تھوڑا پڑھنا چاہ رہے ہیں لیکن کنٹینیوٹی کے ساتھ کیجئے. اس لیے کہ اللہ عز و جل کو وہ عمل بہت پسند ہے جو تم متواتر کرتے ہو، کنٹینیوسلی کرتے ہو، عادتاً کرتے ہو. اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے کے اپنی زندگی میں ایک سسٹم بنا لیتے ہو، بڑے وہ تھوڑا ہوں گا لیکن کرتے رہنا. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما میں جب تمہیں کسی کام کا حکم دوں اپنی استطاعت کے مطابق اس کام کو کر لیا کرنا. لہذا ایسا ہمارا اسٹیٹس بنائیے کہ جو کچھ بھی عبادتیں فرض ہیں ہمارے اوپر اور جو نوافل کی ہم پابندی اس مہینے کے اندر کر رہے ہیں، بھلے اس مہینے گزرنے کے بعد نوافل کی پابندی کنٹینیو رکھیے، بھلے تھوڑے ہی صحیح لیکن کنٹینیو رکھیے، تاکہ اللہ عز و جل کے عمل بہت محبوب ہے. ایمان اب اس طرح جوش جس طرح مار رہا ہے اسی طرح ایمان کو ہمارے سنبھالے رکھنا ہے. رمضان کے بعد اس کو گنوانا نہیں ہے. یا کبھی ایسا نہ ہو جائے کہ زندگی کے اندر کے بھائی حالات اچھے ہیں اور جو سو آپ صدقہ خیرات کرنے نکل گئے، حالات اچھے ہیں، آپ ٹائم پہ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کیش بھی گنتے جا رہے ہیں اور پہلی سب میں نظر بھی آتے چلے جا رہے ہیں. اللہ عز و جل نے ایک مزاج لوگوں کا سورہ یونس سورہ نمبر 10 کی آیت نمبر 12 میں بیان کیا ہے. ذرا تھوڑا جائزہ لے کے آگے بڑھیں. اللہ عز و جل نے ارشاد فرما وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَائِدًا أَوْ قَائِمًا. اللہ اکبر. کیا فطرت کا بیان ہے، اللہ عز و جل کی ذات کے سوا کوئی بیان نہیں کر سکتا. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَائِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُونَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. عورتیں بھی سنیں، میں بھی سنوں، آپ بھی سنیں. اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دو قسم کی آئیڈیالوجی تھی انسان کی، ایک تکلیف کے ٹائم پہ پکارتا، دوسرا راحت کے ٹائم پہ پکارتا. اللہ عز و جل پہلی کیفیت بیان کر رہے ہیں. اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کو پکارتا ہے کیسے؟ لیٹے ہوئے پکارتا، بیٹھے ہوئے پکارتا، خطبے کے دوران پکارتا، نماز کے بعد پکارتا، گاڑی پہ چلتا پکارتا، دکان پہ بیٹھتا پکارتا، لیٹے بیٹھے ہمیں پکارتا ہے. پھر جب ہم اس کی دعا کو تسلیم کر لیتے ہیں، اس کی تکلیف کو اس سے دور کر دیتے ہیں، گویا انسان ایسا بن جاتا ہے، ایسا اللہ عز و جل کو بھول جاتا ہے راحت ملے پہ، گویا تکلیف کے موقع پہ اللہ کو پکارا ہی نہیں تھا. کس سے مانگے تھے ہم دعا؟ آج جو کچھ ہم ہیں ہمارے ماں باپ کی محنتوں کی وجہ سے. ہمارے ماں باپ سکی روٹی کھلا لی لیکن ہم کو اس مقام پہ لا کے چھوڑ دی.
آج میں جو کچھ بھی ہوں میرے بڑے بھائی کی وجہ سے ہوں. ایسے وقت پہ باہر کا ویزا بھیجے, بس میں خودکشی کرنے پہ تھا, وہ ویزا آ گیا. قاعدہ بہت جوش میں تھے, جب آپ کے پاس کوئی تنگی محسوس ہو رہی تو بیٹھے لیٹے کھڑے چلتے پھرتے دعا کر رہے تھے. میں نہیں, اللہ عز و جل کہتا, اللہ غلط کہتا کیا؟ سبحان اللہ. پھر کہا جب دے دیے, جب ویزا آ گیا, ریال گرنے لگے, دینار گرنے لگے, ڈالر گرنے لگے, مسجد کے پتے بھی بھول گئے. اتنے دن کے بعد امریکہ سے آئے, یہاں کے مسجد تھی شاید نا, وہ دل میں جو تھی نا جگہ, وہاں سے مٹ گئی مسجد. قاعدہ لیٹے بیٹھے ہم پہ پکارتے ہو. ایمان جوش مارتا کبھی غریبی کے ٹائم, اور کبھی جب بہت گنتے رہتے وہ ٹائم جوش مارتا. اللہ عز و جل اس کا تذکرہ کیا سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 10 میں, وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ, اللہ اکبر, لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ. اور اگر ہم اسے کوئی نعمت کا مزہ چکھائیں, دیتے گئے دیتے گئے دیتے گئے دیتے گئے, اور جب ہم اسے کوئی نعمت کا مزہ چکھائیں, اس کی سختی کے بعد, سختی میں تھے حالات, نعمت کا مزہ چکھا دیے جو اسے پہنچ چکی تھی, تو انسان کا مزاج یہ ہے, وہ اس زمانے میں یہ کہے گا بس برائیاں مجھ سے چلی گئی, اور یقیناً میں تو بڑا اترانے اور شیخی خور بن جائے گا انسان. واہ, اللہ عز و جل کی ذات کو بھول گئے. گاڑی 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 مانگے, اللہ تعالیٰ جب گاڑی دکھا دیے تو گاڑی پہ لکھا دیے ڈیڈس گفٹ, مامس گفٹ. شیخی خور ہو گیا. ارے بھائی دن رات ایک کر دی ہم, 20-20 سال ہمارے بیوی بچوں سے الگ ہو گئے, آج یہ عمارت کھڑی کرنے کے لیے. ارے بڑے شیخی خور ہو گئے تم. اللہ عز و جل تمہاری کیفیت بیان کرتا ہے. جیسا بچیوں کی پڑھائی ختم ہوتی اور بایو ڈیٹا ادھر ادھر فارورڈ ہونا شروع ہوتا, مصلح پکڑ لیتے, فون آتے, جلدی شادی ہونے کے لیے کیا کرنا, مسلح پہ بچی ہے, مسلح پہ بچی ہے. جب کوئی منہ دیکھنے آ رہا, بچی آ رہی ہے, اب بھی آ رہی, نماز پڑھ رہی بچی, واہ واہ, اب بھی آ رہی بچی. آئی بچی, پسند کر لیے, شادی ہو گئی. اس کے بعد بچی ایسی مصروف ہو گئی کہ اماں آج کل نماز نہیں پڑھ رہے ہیں. سسرال کی زندگی اتنی مصروف ہو گئی, میں بتا رہی ہوں نا, ساس کا ٹائم الگ ہے, سسرے کا ٹائم الگ ہے, میاں کا ٹائم الگ ہے, پھر ہمارے چھوٹے دیور ان کا ٹائم الگ ہے. زندگی بس یوں ہی چلتے چلے جا رہی. او قائدن او قائمہ, اماں لیٹے بیٹھے کھڑے مصلے پہ تم پکارتے تھے اللہ میری شادی کرتے. جب شادی ہو گئی تو اس اللہ کو بھول گئے, ایسے بھول گئے جیسا کبھی شادی ہونے سے پہلے پکارے نہیں تھے اللہ تعالیٰ کو. تو بنی اسرائیل جیسا جوش ماری ان کا ایمان, اور دیکھتے ہی اللہ قلیلا منہم, تھوڑوں کے سوا باقی سب بھاگ گئے. ویسا مزاج ہمارا نہ ہو. رکو نمبر 33, آیت بڑی اہم ہے. رکو نمبر 33 میں جو آیات ہیں وہ آیت نمبر 249 سے لے کے 253 تک ہے. اس رکو میں طالوت اور جالوت کے واقعے کا تذکرہ ہے. اس میں ایک بڑی اہم نصیحت میرے اور آپ کے لیے, توجہ دیجیے. آیت جس سے ہم نصیحت قبول کریں گے وہ آیت نمبر 249 ہے. قوم سے کہا دیکھو لڑنا ہے, قوم بولی ہو کہ نو پرابلم. طالوت کے ساتھ نکلے لشکر بن کر. قوم جب نکلی تو طالوت نے کہہ دیا اللہ عز و جل تم کو راستے میں ایک نہر سے آزمانے والا, پانی کی نہر آئیں گی. وہ پانی کی نہر جب تمہارے پاس آئی تو خبردار, پیٹ بھر کے پانی کوئی نہیں پینا, چلو بھر پانی اگر کوئی پینا چاہے تو حرج کی بات نہیں ہے. قوم نکلی اور اللہ تعالیٰ کیسا آزمائے, صرف ایک نہر سے آزمائے. سبحان اللہ, ہم بول رہے ہیں اتنی بات, لیکن اس دور کے لیے بڑی بات تھی. نہر میں خوب پانی پی لیے, اور بڑا لشکر جب مسلمانوں کا چلا اس زمانے کا لڑنے کے لیے, بزدل ہو گئے. اب تھوڑے بہت مسلمان جو بچے ہوئے تھے وہ لوگ بولے اب تو طاقت نہیں ہے لڑنے کی. جو پی لیے پانی, تھے مسلمان لیکن نافرمانی ہو گئے, بولے اب طاقت نہیں ہے. لیکن ان میں کچھ مسلمان تھے جن کا نعرہ جو نکلا وہ نعرہ میرے اور آپ کے لیے زندگی کا نعرہ بن جائے. انہوں نے کہا قال الذين يظنون انهم ملاقو اللہ, ان مسلمانوں نے کہا جو اللہ کی ملاقات کا یقین رکھتے تھے. اکثر پانی پی لیے نہر کا اور بزدل ہو گئے. جب کچھ لوگ پانی نہیں پیے تھے بولے اب تو ہم بہت چھوٹی جماعت ہے, اتنے بڑے لشکر سے جہاد کا معاملہ کیسے ہوگا.
وہی چھوٹی جماعت جو بچ گئی پانی نے پی تھی، آواز لگائی طالوت کے ساتھ، قال الذين يظنون انهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. اور اللہ سے ملاقات کے یقین جس کے سینے میں تھا، بھلے وہ چھوٹی سی جماعت تھی، ایمان والے جو صبر پہ ہوتے، دین پہ قائم رہتے، دین پہ ثابت رہتے، اللہ پر توکل ہوتا، آخرت پر توکل ہوتا، رسولوں پر ایمان مضبوط ہوتا، فرشتوں پر ایمان مضبوط ہوتا، اچھی بری تقدیر پر ایمان مضبوط ہوتا، توحید ان کی مضبوط ہوتی، دین کا فہم ان کا مضبوط ہوتا. ان لوگوں نے جو اللہ کی ملاقات کا یقین تھا، بھلے تھوڑے سے تھے، پکارا سارے لوگوں کو. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل چھوٹی سی جماعت کو بڑی جماعت پہ کامیابی عطا کر دیتا ہے. بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اگر ہم چھوٹے ہیں تو پرواہ نہیں، اللہ ضرور ہم کو کامیابی دے گا. بسا اوقات چھوٹی سی جماعتیں بڑی جماعتوں پہ کامیابی حاصل کر لیتی. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی دلیل ہے. بدر میں گئے 313 یا 15 کے ساتھ 1000 کا سپایا، 10,000 کا لشکر احزاب کے اندر آ گیا. تھاؤزنڈز میں مسلمان مدینے کے اندر تھے. احد کی وادی میں 3000 آ گئے، 1300 مسلمان ادھر سے نکلے تھے، لیکن 300 پلٹ گئے. 1000 کا مقابلہ. ہمیشہ مسلمانوں کا اکثر مقابلہ 1:3 کا ہوا میدان جنگوں میں، 3 ان کے تو 1 ہمارا. لیکن اللہ کا اصول کیا ہے؟ جن کا یقین ہوتا ہے وہ کہتے ہیں بسا اوقات چھوٹی سی جماعتوں کو اللہ غالب کر دیتا ہے بڑی جماعتوں پر. لیکن کنہوں نے کہا ہے؟ جو اللہ کی ملاقات کا یقین رکھنے والے تھے. ان کی ملاقات کا یقین ایسا ہوتا، بھلے ہم چھوٹی جماعت ہے، کامیاب ہو کر جائیں گے تو بھی اللہ کی رضا ہے، اگر جسم کے ٹکڑے ہو جائیں گے تب بھی رب سے ملاقات ہونی ہے. جن کے دل میں رب کی ملاقات کا یقین ہوتا، چاہے میدان جنگ میں ٹکڑے ہو کر ملاقات ہو یا گھر کے بستر پر انتقال ہو کے ملاقات ہو، جن کے سینے میں ایمان ہوتا ہے وہ مصیبتوں سے گھبراتے نہیں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں مصیبت اللہ کی طرف سے ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. ارے یقیناً اگر مصیبت آئی تو اللہ عز نے کہا مصیبت نہیں آتی، وَمَا أَصَابَ مُصِيبَكُمْ إِلَّا، کوئی مصیبت نہیں آتی اللہ بِإِذْنِ اللہ. آتی ہے تو اللہ کی مرضی سے آتی ہے، آتی ہے تو اللہ کی مرضی سے ہی آتی ہے، کسی دوسرے کی مرضی نہیں چلتی. اور جب اللہ کی مرضی سے کوئی چیز آتی ہے، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، جب تم مشکل میں ہو، پریشانی میں ہو، کٹھنائی میں ہو، آزمائش میں ہو، راحت تمہارا انتظار کر رہی ہے. ایسا مصیبت چلتی اس کے پیچھے راحت چلتی، کب تک؟ آزمائش تک. یہاں تک کہ رسول کیا پکار اٹھے تھے؟ لاسٹ خطبے میں ہم کیا سنے تھے؟ کہاں ہے اللہ تیری مدد؟ کیا ہے؟ رسول اور مومنین کو پکار اٹھے، الا ان نصر اللہ قریب، دیکھو تو اللہ کی مدد قریب ہے. یہ دیکھو آسمان سے جبریل فرشتوں کی فوج کے ساتھ اتر رہے ہیں. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اگر پھر مصیبت آئی زندگی میں، آج آئے گی چلے جائے گی، آپ الحمدللہ بولیں گے، پھر آ سکتی ہے کسی چیز کی شکل میں، تو کیا کرنا ہے؟ اس کے پیچھے ہی راحت آتی ہے. اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اور کوئی مصیبت نہیں آتی الا بِإِذْنِ اللہ، اللہ کی مرضی کے ساتھ. بسا اوقات چھوٹی سی جماعتیں بڑی جماعتوں میں کامیاب ہوتی ہے. صحابہ کی جو سنت ہے، ان کا جو مزاج ہے، یہ ایسی قوم ہے سبحان اللہ جس کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ عز و جل ان کا تذکرہ تورات اور انجیل میں کر دیا. ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ. صحابہ کی صفات اللہ تعالیٰ تورات اور انجیل میں پہلے بیان کر دی. ابھی حضرت عمر پیدا نہیں ہوئے تھے، ابو بکر صدیق پیدا نہیں ہوئے تھے، ابھی ایمان نہیں لائے تھے، ان کی تذکرے پہلے ہو چکے. صحابہ کی کوالٹی آپ دیکھیے، اگر ان کے اندر یہ محسوس ہو گیا یہ کام ہم کر سکتے، کتنا بھی بڑا پروجیکٹ رہنے دو اٹھا لیتے. وہ لوگ ڈرتے رہے معاملے سے، اٹھاتے. اس کی مثال قرآن مجید ہے، یہ دیجیے ذرا. یہ قرآن کو جب بھی دیکھیں گے آپ، حضرت عمر اور زید بن ثابت کو یاد کرنا، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پورا قرآن نازل ہو گیا تھا، جبریل علیہ السلام سے ریچیک ہو چکا تھا، رسول اللہ علیہ وسلم جتنا حفظ کر چکے تھے ریچیک ہو گیا تھا، سارا قرآن رکھا ہوا تھا الگ الگ جگہ پہ. اور قرآن کی خاصیت یہ تھی سینوں میں اتر گیا تھا، حفظ ہو گیا تھا صحابہ، کیونکہ ان کا میمورائزیشن پاور بہت شارپ تھا، بہت حفاظ کی تعداد تھی، بہت حفاظ کی. اتنا کوئک وہ لوگ یاد کر لیتے قرآن کو، اس لیے کہ ان کی زبان میں بھی تھا پہلے تو، اور اللہ تعالیٰ کی مدد تھی.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور شروع ہوا تو عمر بن خطاب یہ ایسا دور اندیش شخص ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر دور میں محدثون گزرتے ہیں، یعنی وہ آنے والے حالات یہاں ٹھہر کے جج کر لیتے کہ آنے والے دنوں میں ایسا ہو سکتا، تو کہا میری امت کا اگر کوئی محدث ہے تو وہ عمر بن خطاب ہے۔ جج کر لیا ابو بکر صدیق سے، کہا امیر المومنین دیکھیے قرآن پڑھنے کے معاملے میں لوگوں میں اختلاف کی تھوڑی تھوڑی مجھے وہ آ رہی ہے، آپ ایک کام کریے، جتنا قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نازل ہو چکا وہ تو حفاظ کے سینوں میں ہے، اس کے علاوہ کاتب وحی کے پاس لکھا ہوا ہے، جو وحی لکھے گئے تو ان کے پاس لکھا ہوا ہے، آپ ایک کام کیجئے یہ کتاب کو جمع کر دیجئے، ایک جگہ کمپائل کر دیجئے۔ ابو بکر صدیق نے کہا جب کام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہم کیوں کریں؟ عمر بن خطاب پھر تھوڑے دن کے بعد بولے امیر المومنین آپ اس کام کو ضرور کریے۔ پھر بولے کیوں؟ آخر بولتے گئے کہتے گئے آخرکار ایک دن اللہ عز و جل نے ابو بکر صدیق کا سینہ اس کام کے لیے کھول دیا اور انہیں حکم دے دیا یہ کام کیا جائے۔ عمر بن خطاب کی دور اندیشی، یہ معمولی پروجیکٹ ہے، قرآن چوطرف سے جمع کرنا، وہ بھی کیسا؟ اتنے ہائیسٹ لیول کے کنڈیشنز ابو بکر صدیق لگائے۔ ایک آیت تم لے کے آئے کوئی کاتب وحی کے پاس سے، ان کے پاس سے دیے کہ بھائی وہ آیت ایسی رہنا جو ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سننا انہوں، دوسرے صحابی سے نہیں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آیت کہی میں نے لکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیک کیا، پہلا کنڈیشن۔ دوسرا کنڈیشن یہ ہے ہر آیت پہ دو حفاظ صحابہ کی تائید ہونا، حافظ صحابہ بولنا بے شک یہ ایسا ہی نازل ہوا جو ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد دلائے، اور کڑے کنڈیشنز ڈالے اس کے اوپر۔ ڈالنے کے بعد زید بن ثابت کو بولا عمر بن خطاب، بولے زید تم کو یہ پروجیکٹ دیا جا رہا، یہ پروجیکٹ جتنا قرآن صحابہ مدینے میں ہے کہ مکے میں ہے کہ عراق چلے گئے کہ بصرہ چلے گی، کہاں بھی چلے گئے، کسی کی گھر کے ناٹوں پہ لکھا ہے، ہڈیوں پہ لکھا ہے، چمڑوں پہ لکھا ہے، پتھر پہ لکھا ہے، تمہارا کام ہے سب سے گیدر کر کے لاؤ۔ گیدر کیسے کرنا؟ خالی لا لینا نہیں، آپ کے پاس ہے جو دیجئے نہیں، اس وقت تک نہیں لینا جب تک کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سنا، اس وقت تک نہیں لینا جب تک کہ حفاظ صحابہ اس کی تائید نہ کر دے۔ زید بن ثابت نے کہا امیر المومنین اگر آپ مجھے یہ کہہ دیں یہ جو پہاڑ دکھ رہا سامنے، یہ پہاڑ کو اٹھا کے زید یہاں سے یہاں رکھ دے میں کر لوں گا، لیکن اللہ کے لیے یہ کام میرے کندھوں پر مت ڈالیے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ بسا اوقات کچھ لوگوں سے اللہ ایسے کام لے لیتا، عمر بن خطاب، ابو بکر صدیق اور زید بن ثابت کو چنا، آخرکار عمر بن خطاب بولتے رہے، زید بن ثابت نے کہا میں کام کروں گا، دیکھتے ہی دیکھتے لاتے گئے چیکنگ، اور تمام تر قرآن کو لا کے جہاں جہاں صحابہ تھے سب کے پاس سے لا لیے، پوری قرآن جمع ہو گئی۔ ہر آیت پہ دو صحابہ کی گواہی لینا ہے، ایک آیت ہے جس پہ خالی گواہی دینے والے ایک ہی صحابی مل رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق نے کہا اس کی ایک کی گواہی دو کے برابر قبول کی جائے گی، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے ایگریمنٹ کیا تھا خریداری کے لیے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بات کر چکے کچھ دیر کے بعد وہ آدمی پلٹ گیا کہ آپ سے میرا ایگریمنٹ نہیں ہوا، یہ صحابی سامنے سے گزرے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں آپ نے اس سے ایگریمنٹ کیا، تو وہ شخص کہتا ہے تو تو موجود نہیں تھا، تو کہاں سے گواہی دیتا ہے؟ اس صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر اللہ عز و جل آیت نازل کرتا ہے تو ہم نہیں پوچھتے کیسے نازل کرتا، ہم ایمان لائے آپ پر اللہ نے نازل کیا ہے، جب آپ کہتے ہیں آپ نے ایگریمنٹ کیا میں گواہی دیتا ہوں آپ کے اوپر ایگریمنٹ ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صاحب جب بھی معاہدے ہوتے ہیں دو لوگوں کی گواہی لی جاتی ہے لیکن تیری ایک کی گواہی دو کی تسلیم کی جائے گی، یہ آخری آیت ان کے پاس ملی۔ ابو بکر صدیق نے کہا ان کی گواہی دو کے برابر ہے۔ اب بتانا مقصد یہ ہے بسا اوقات چھوٹی سی جماعتوں کو اللہ تعالیٰ بہت بڑا کام لیتے۔ زید بن ثابت جب پروجیکٹ تکمیل کیے، پروجیکٹ مینیجر اپنے پروجیکٹ کو پیش کیے، آپ تصور کر کے دیکھیے گیس اس وقت حضرت زید بن ثابت کی عمر صرف 22 ایئرس کی تھی، جسٹ 22 ایئرس۔ اللہ اکبر۔ آج جو ہمارے ہاتھ میں قرآن ہے یہ زید بن ثابت سے اللہ عز و جل نے کام لیا، اس کو جمع بندی کا، کوئی چیز ادھر کی ادھر نہیں ہے، اللہ نے چاہا چن لیا۔ بسا اوقات اللہ چھوٹی سی جماعتوں کو بڑے کام کے لیے چن لیتا ہے، بڑی فتح عطا کر دیتا ہے۔ مصیبتوں کو دیکھ کر زندگی میں گھبرائیے مت،
बेशक वो अल्लाह की तरफ से, ईमान कामिल रखिए और अल्लाह अज़्ज़ वजल हमको ऐसी आजमाइशों में ना डाले जिनमें हम खड़े नहीं उतर सकते। और रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदयतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वह्हाब व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। اقرأ أخيا ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان. اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان. من فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن